میں سمجھ گیا تھا کہ بابر اور کلارا پیٹر ڈوم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ موت کے خوف سے مکفل زبان کو کھول دے۔ بالآخر ہماری گفتگو رنگ لے آئی۔ پیٹر ڈوم تھر تھراتے ہوئے لہجے میں بولا، رک جاؤ، مجھے کچھ نہ کہو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں بتاتا ہوں۔ گڈ، کلارا خوشگوار لہجے میں بولی، ایسا کہہ کر تم نے خود کو مرنے سے بچا لیا ہے۔ جین بارٹر، وہ کہہ کر رکا، اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد گویا ہوا وہ سٹار بن گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں، لیزا نے بیزاریت سے کہا۔ یہ بتاؤ وہ کہاں رہتی ہے، یا ہمیں وہ کہاں مل سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی ہے، پیٹر ڈوم نے جواب دیا۔ سٹار بننے کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق ہو گئی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے اور ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ہی بات کرتی ہے اور نہ ہی ملنا چاہتی ہے۔ اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد اس نے مجھ سے ہر رشتہ ناتا ختم کر دیا ہے۔ آخری بار تمہاری اس سے کب بات ہوئی تھی؟ کلارا نے پوچھا۔ وہ سوچنے لگا، جیسے یاد کر رہا ہو کہ آخری بار اس کی بات جین بارٹر سے کب ہوئی تھی۔ پھر وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا، شاید 4 یا 5 ماہ پہلے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی بوتل کی نوک بدستور اس کی گردن سے لگا رکھی تھی۔ خون کی پتلی سی لکیر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی سینے کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے بوتل ہٹا لی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا حال اس قیدی کا سا تھا جسے عین پھانسی چڑھتے وقت اطلاع دی جاتی ہے کہ مدعی نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ اس کا سیل نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ کلارا نے استفسار کیا۔ پیٹر ڈوم نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میرے پاس اس کا سیل نمبر ہے۔ میں نمبر کے ذریعے اس کی لوکیشن معلوم کر لوں گی۔ کلارا نے یہ بات ہم سے کہی تو ہم نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ کیا تم پولیس میں ہو؟ پیٹر ڈوم نے کلارا سے پوچھا۔ ہاں، کلارا نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا پولیس کا نام سنتے ہی پیٹر ڈوم کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، تاہم اس نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ نمبر بتاؤ، میں نے اس کی حالت کو صرف نظر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی میلی جیکٹ کی اندرونی جیب سے چھوٹی سی ایک ڈائری نکال لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ چند ورق پلٹنے کے بعد وہ ایک صفحے پر رک گیا، پھر اس نے ایک کاغذ پر جین بارٹر کا سیل نمبر لکھ کر کلارا کو دے دیا۔ پیٹر ڈوم کے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے کلارا نے اسے تنبیہ کی تھی کہ اگر اس نے جین بارٹر کو ہمارے بارے میں اطلاع کرنے کی کوشش کی تو اسے کسی کیس میں پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ پیٹر ڈوم نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مجھے اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پولیس کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ ہم فرینی پال کے اسٹور پر پہنچے جہاں ہماری کار پارک تھی، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ وہاں ہماری کار موجود نہیں تھی۔ میری کار کہاں گئی؟ لیزا نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ ہم سب نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن کار کا دور دور تک نام و نشان دکھائی نہ دیا۔ پریشان نہ ہو، تمہاری کار مل جائے گی، کلارا نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ کیا تم نے کار لاک نہیں کی تھی؟ شاید نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ اگر لاک بھی کی جائے تو چور اپنا کام کر جاتے ہیں، بابر نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ چوروں کو بہت سے طریقے آتے ہیں۔ یہ وقت تبصرہ کرنے کا نہیں ہے، لیزا نے برا منایا۔ میری کار تلاش کرو۔ ہم لیزا کی کار تلاش کرنے لگے۔ ہم نے سارا علاقہ چھان مارا لیکن لیزا کی کار کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ کافی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے باوجود کار نہ ملی تو ہم تھک ہار کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ لیزا کی حالت دیدنی تھی۔ وہ کار کی چوری پر ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اگر غم تھا تو اپنی کار کا، کیونکہ وہ کار اس کی فیورٹ کار تھی۔ کلارا نے پھر اس کی ڈھارس بندھائی۔ لیزا، فکر مت کرو، تمہاری کار مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ لیزا منہ بنا کر بولی۔ وہ میری فیورٹ کار ہے۔ یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکی تھی۔ بابر نے کہا، یہاں یقیناً CCTV کیمرے ہوں گے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ لیزا کو جیسے کچھ یاد آیا۔ کلارا، تم تو پولیس میں ہو، تم یہاں کی پولیس سے بات کرو، وہ یقیناً کار چور کو تلاش کر لے گی۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے۔ کلارا نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آخری آپشن یہی ہے۔ دفعتاً میرے دماغ کے پردے پر پیٹر ایلری کا نام نمودار ہوا تو میرے دل نے کہا کہ لیزا کی کار یقیناً اسی نے چوری کی ہے۔ یہ میرے دل کا قیاس تھا یا حقیقت، اس بارے میں تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دل کی نہیں دماغ کی سننی چاہیے۔ دل جذباتی انداز میں سوچتا ہے جبکہ دماغ ٹھنڈے انداز میں ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، ہر پہلو پرکھتا ہے، تب جا کر وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار دل کی بات درست بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے لیزا کی کار پیٹر ایلری نے چوری کی ہے۔ تم نے جیکب کی بات سنی نہیں تھی؟ پیٹر ایلری یہاں کا بدماش ہے اور لوگوں کو لوٹنا اس کا کام ہے۔ اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے لیزا کی کار چوری کی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ تینوں بھی سنجیدہ ہو گئے۔ کلارا نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا، اوہو، اس کی طرف تو ہمارا دھیان گیا ہی نہیں۔ علی کی بات درست ہے، یہاں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، پیٹر ایلری سے ہی ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔
پھر اب کیا کریں؟ بابر مستفسر ہوا۔ ہمیں پہلے پیٹر ایلری کو چیک کرنا چاہیے، کلارا نے تجویز دی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور پیٹر ایلری کی رہائش گاہ پر پہنچے، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم ہوٹل میں پہنچ گئے کہ شاید وہ وہیں ہو۔ ایک ویٹر سے معلوم ہوا کہ پیٹر اور اس کے ساتھی 1 گھنٹہ پہلے وہاں آئے تھے۔ اس کے بعد کہاں گئے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ہم بے نیل و مرام ہوٹل سے باہر آ گئے اور پیٹر اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے۔ دوران تلاش راہ چلتے لوگوں سے بھی ان کے بارے میں معلوم کرتے رہے۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ بالآخر ہمیں ایک ایسا آدمی مل گیا جس نے پیٹر ایلری اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ اس کا نام پارکر تھا اور اس نے بتایا کہ اس نے آدھا گھنٹہ پہلے پیٹر ایلری اور اس کے ساتھیوں کو ایک کار میں سوار پہاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ لیزا کے پوچھنے پر اس نے کار کی رنگت تو بتا دی، لیکن وہ نمبر پلیٹ نہ دیکھ سکا۔ میرے استفسار کرنے پر پارکر نے پہاڑیوں کے بارے میں بھی بتا دیا جدھر پیٹر ایلری اور اس کے ساتھی لیزا کی کار لے کر گئے تھے۔ پہاڑیاں آبادی سے خاصی دور تھیں، اس لیے لیزا نے مشورہ دیا کہ ہمیں خود جانے کے بجائے پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ پولیس نہ صرف کار برآمد کر لے گی بلکہ پیٹر ایلری اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لے گی۔ چنانچہ اس کا مشورہ ہمیں معقول لگا اور ہم پہاڑیوں کی طرف جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا پولیس اسٹیشن تھا۔ نیچے 3 کمرے تھے جبکہ اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن کا انچارج سارجنٹ رولف تھا۔ وہ 50 سال کا ادھیڑ عمر مگر صحت مند شخص تھا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا، لیکن سر کے چاروں اطراف سفید رنگ کے بال تھے۔ اس کی رنگت تانبے کی طرح تھی اور اس کی توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ کلارا نے اس سے اپنا تعارف کرایا، ساتھ ہی سروس کارڈ دکھایا تو سارجنٹ رولف نہ صرف مرعوب ہو گیا بلکہ اس نے ہمیں فوراً کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ جب ہم کرسیوں پر بیٹھ چکے تو اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر کسی کو چائے لانے کی ہدایت بھی کی۔ پھر وہ کلارا سے مخاطب ہوا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مس کلارا شوفرڈ؟ کلارا گلا کھنکار کر بولی، ہماری کار چوری ہو گئی ہے۔ سارجنٹ رولف چونکا اور متحیر لہجے میں استفسار کیا، اوہو کب؟ تھوڑی دیر پہلے، کلارا نے جواب دیا۔ سارجنٹ وولف نے ہنکاری بھری، کس جگہ سے چوری ہوئی ہے؟ فرینی پال کے اسٹور کے سامنے سے، کلارا نے روبدار لہجے میں کہا۔ تم رپورٹ درج کر کے کار چور کو تلاش کرو۔ کار چور پیٹر ایلری اور اس کے ساتھی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت پہاڑیوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ سارجنٹ رولف پیٹر ایلری کا نام سن کر بے اختیار چونکا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیلی تھیں، تاہم اس نے یقین دہانی چاہی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری کار اسی نے چوری کی ہے؟ 100%۔ کلارا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سارجنٹ رولف نے پوچھا۔ کیا یہ ثبوت کم ہے کہ میں کہہ رہی ہوں؟ کلارا بوجھل پن سے بولی، جاؤ اور اسے گرفتار کرو۔ جی میڈم، اب کی بار سارجنٹ رولف دبے لہجے میں بولا۔ تبھی وہاں ایک پولیس والا چائے لے آیا۔ سارجنٹ رولف تو وہاں سے چلا گیا جبکہ ہم چائے پینے اور موجودہ صورتحال پر ڈسکس کرنے لگے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ کلارا ہیوسٹن پہنچتے ہی اپنے ایک ماتحت کو جین بارٹر کے سیل نمبر کی موجودہ لوکیشن ٹریس کرنے پر لگا دے گی۔ اس کے بعد ہم فوراً جین بارٹر سے ملنے چل دیں گے۔ سارجنٹ رولف کی واپسی 4 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پر پرمردگی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو یا ایسا کچھ ہو گیا ہو جس نے اسے افسردہ ہونے پر مجبور کر دیا ہو۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تو کلارا نے استفسار کیا، مسٹر رولف کیا بنا ہماری کار کا؟ میں معذرت چاہتا ہوں مس کلارا، وہ معذرت خواہانہ کیفیت میں بولا۔ تمہارا قیاس بالکل درست تھا، تمہاری کار پیٹر ایلری نے ہی چوری کی تھی، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کار کی توڑ پھوڑ کی تھی جس سے کار استعمال کے قابل نہیں رہی۔ کیا؟ لیزا پھٹ سی گئی۔ اس کی آواز سے کمرے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ اس جاہل پیٹر نے میری کار توڑ پھوڑ دی ہے؟ سارجنٹ رولف نے کندھے اچکائے۔ ہاں، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیزا غصے سے بولی۔ اگر تم لوگ جلدی پہنچ جاتے تو میری کار بچ سکتی تھی۔ سارجنٹ رولف گڑبڑا گیا اور تفہیمی انداز میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں میڈم، جب ہم پہاڑیوں میں پہنچے تو پیٹر ایلری اور اس کے ساتھی کار کی توڑ پھوڑ کر چکے تھے۔ کیا پیٹر اور اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، اس نے مایوسانہ انداز میں سر کو نفی میں ہلایا۔ ہم نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی فرار ہو گئے۔ تم لوگ فکر نہ کرو، ہم انہیں جلد ہی پکڑ لیں گے۔ کار کا جو نقصان ہوا ہے وہ انہی سے پورا کروائیں گے۔ کیا ہماری کار پہاڑیوں میں ہی موجود ہے؟ اس بار بابر نے استفسار کیا۔ میرے ماتحت لے کر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سارجنٹ رولف کے ماتحت جیری اور ایلس لیزا کی کار لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ کار کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کاٹ کباڑ کی دکان سے لایا گیا ہو۔ اس کی باڈی جگہ جگہ سے نہ صرف پچکی ہوئی تھی بلکہ کئی جگہ سے کٹی بھی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیٹر ایلری اور اس کے ساتھیوں نے کلہاڑوں کا استعمال کیا ہو۔
ونڈ اور بیک سکرینیں بھی آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھیں اور شیشے کی کرچیاں سیٹوں پر بکھری پڑی تھیں۔ چاروں ٹائر پنکچر تھے۔ اپنی کار کی یہ حالت دیکھ کر لیزا مزمحل سی ہو گئی۔ کاش مجھے پیٹر مل جائے، لیزا پھنکارتے ہوئے بولی۔ جیسی حالت اس نے میری کار کی ہے اس سے بدتر حالت میں اس کی کروں گی۔ اس کے کہنے کے انداز پر بابر اور کلارا کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن میں سنجیدہ رہا۔ لیزا نے ان دونوں کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لیزا معاف کرنا، تمہاری رونی شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کلارا صراحت سے زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ اور میری بھی، بابر نے بھی کہا۔ لیزا چند لمحے انہیں گھورتی رہی، اگلے ہی لمحے وہ خود بھی مسکرا دی۔ سارجنٹ رولف تذبذب کے عالم میں ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ تینوں کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ کلارا نے کہا، لیزا میرے ڈیڈی کے دوست کی ورکشاپ ہے، میں ان سے کہہ کر تمہاری کار کی حالت پہلے جیسی کروا دوں گی، ڈونٹ وری۔ لیکن اسے یہاں سے لے کر کیسے جائیں؟ لیزا نے منہ بنا کر پوچھا۔ میڈم، دفعتاً سارجنٹ رولف نے مداخلت کی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی کار کی مرمت کروا کر آپ کے گھر بھجوا دوں گا، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیتی جائیں۔ یہ مناسب تھا، اس لیے لیزا نے سارجنٹ رولف کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا۔ سورج غروب ہونے کے لیے اپنی منزل کے بالکل قریب تھا۔ کچھ دیر کے بعد شام ہونے والی تھی، ہمیں واپس شہر جانا تھا، اس لیے میں نے کلارا سے کہا تو اس نے سارجنٹ رولف سے پوچھا، مسٹر سارجنٹ، ہم نے واپس شہر جانا ہے، کیا یہاں سے کوئی سواری جاتی ہے؟ جی مس کلارا، سارجنٹ نے جواب دیا، ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک بس یہاں سے گزرتی ہے۔ اگر تم کہو تو میں خود تم سب کو سرکاری گاڑی میں شہر چھوڑ آتا ہوں۔ کلارا نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آف ڈیوٹی سرکاری چیزوں کا استعمال نہیں کرتی، تمہارا بے حد شکریہ، ہم بس سے چلے جائیں گے۔ کلارا کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایماندار اور اصول پرست پولیس آفیسر ہے۔ جس طرح سارجنٹ رولف نے اسے پیشکش کی تھی تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اگر دنیا کے ہر ملک کے ہر محکمے میں کرپٹ لوگ موجود ہیں تو وہاں اصول پرست اور فرض شناس بھی ہیں، جس طرح ہمارے محکموں میں کرپٹ لوگ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملک کو ایسے لوگوں سے بچا رہے ہیں۔ باہر کیف ہم پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے اور بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے پیٹر ایلری پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہماری کار کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ وہ ہماری کار پر غصہ نکال کر اپنا بدلہ لے لے گا اور پرسکون ہو جائے گا، تو یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ مجھے امید تھی کہ پولیس اسے جلد ہی گرفتار کر لے گی۔ فرینی پال کے اسٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا اسٹور بدستور بند تھا، یعنی فرینی پال کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ اسٹاپ پر چند مرد و زن موجود تھے جنہوں نے ہمیں سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ یقیناً وہ بھی بس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بھی ایک سائیڈ پر بینچ پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگے۔ بابر اور کلارا ایک بینچ پر بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی کیمسٹری مل گئی تھی، جبکہ لیزا اور میں دوسرے بینچ پر براجمان تھے۔ لیزا بدستور غصے میں تھی، لیکن غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ اس لمحے میں روزینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حسب سابق میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ کہاں تھی؟ کس حال میں تھی؟ میں جتنی حد تک ممکن ہو رہا تھا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رکاوٹیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں، لیکن میں پر امید تھا کہ جلد یا بدیر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ میرے ساتھ کلارا، لیزا اور بابر تھے۔ کلارا اور لیزا میرے ساتھ مخلص تھے۔ یہ اچھی بات تھی کہ وہ غیر مذہب ہونے کے باوجود قدم قدم پر میری مدد اور میرا ساتھ دے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی ادراک تھا کہ میں پاکستانی روسیاہوں اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور شانی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکا تھا۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ البتہ اس بات کی خوشی تھی کہ چودھری باسط پکڑا گیا ہے۔ اسماعیل شاہد اور شانی بھی بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ مورس، دفعتاً لیزا نے مجھے پکارا تو میں خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہا، لیکن کہنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک چونک اٹھا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ لیزا ملائمت سے بولی تو یک لخت میری آنکھوں کے سامنے شانزے کا چہرہ ابھر آیا۔ کافی دن ہو گئے تھے میری اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا تصور آتے ہی میرے اندر سرشاری کی سی لہر دوڑ گئی۔ انسانی رویے اور مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرا مزاج بھی شانزے کے حوالے سے کافی بدل چکا تھا۔ میں نے لیزا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو نہ جانے اس نے میری خاموشی سے کیا اخذ کیا۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی، میں نے بھی محبت کی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں محبت اور وارفتگی کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ چہرے پر گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ رافن سے محبت کرتی ہے، تاہم میں نے بے اختیار پوچھ لیا، اچھا، کس سے محبت کرتی ہو؟
تم سے، اس نے بلا تامل کہا تو میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سن کسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ کانوں میں عجیب سی بھن بھناہٹ ہونے لگی۔ اس کے اقرار سے میرے خیالات کی نفی ہو گئی تھی، یعنی لیزا کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں یہ بھول گیا تھا کہ محبت پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل، نہ مذہب اور نہ ہی قوم۔ کس لمحے کس کو کس سے ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں لیزا کو دوش نہیں دے سکتا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بس قدرتی امر کے تحت اس کے دل میں محبت کی کونپل پھوٹ پڑی تھی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی نظروں کا مرکز رافع نہیں میں تھا۔ جواباً میں خاموش رہا، لیکن میرے اندر تغیر و تبدیل کا عمل جاری رہا۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ وہ خود ہی بولی، کیا تم کچھ کہو گے نہیں علی؟ میں کہتے کہتے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بات آگے بڑھائی۔ دیکھو لیزا، تم ایک اچھی اور نیک فطرت لڑکی ہو، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میری زندگی میں ایک لڑکی ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ پر جان چھڑکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے دھوکہ دوں اور اس کا اعتماد خراب کروں۔ پلیز برا نہ ماننا، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ پریشان نہ ہو، میں نے برا نہیں مانا، لیزا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ بہرحال کون ہے وہ؟ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے کہا، اس کا نام شانزے ہے اور وہ پاکستان کے سیاستدان چودھری باسط کی بیٹی ہے۔ وہی چودھری باسط جس کے بیٹے نے میری بہن کو اغوا کر کے اسماعیل شاہد کو فروخت کیا تھا۔ وہ حیران ہوئی، کیا شانزے جانتی ہے کہ؟ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹی، وہ اپنے باپ اور بھائی کے کرتوت سے بخوبی واقف ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اس کی حیرت ہنوز برقرار تھی۔ اس لمحے بس آ گئی اور ہم سب بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں زیادہ مسافر سوار نہیں تھے، اس لیے ہمیں سیٹیں مل گئیں۔ لیزا اور میری سیٹیں اکٹھی تھیں۔ میں نے کنکھیوں سے لیزا کی طرف دیکھا تو وہ بے حد افسردہ تھی، جیسے اسے اس کی من مراد چیز نہ ملی ہو۔ باہر کیف میں نے صرف نظر کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شام تک ہم لیزا کے گھر پہنچ گئے۔ حسب سابق لیزا کے ڈیڈی اور مما اسٹور پر تھے، جبکہ سوزین اور کوپر گھر پر تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے۔ کلارا نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے ہی اپنے کسی ماتحت کو جین بارٹر کا نمبر سینڈ کیا اور کال کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد اس کے مطلوبہ نمبر کی لوکیشن ٹریس کر کے بتائے۔ 8 بجے تک لیزا کے ڈیڈی اور مما بھی آ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ لیزا چپ چپ سی تھی، میں اس کے چپ ہونے کی وجہ جانتا تھا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس کے ڈیڈی نے لیزا سے استفسار کیا کہ وہ چپ کیوں ہے۔ لیزا نے تھکاوٹ کا بہانہ بنایا تھا۔ جب ہم اپنے کمرے میں آ گئے تو بابر واش روم چلا گیا۔ جبکہ میں نے واٹس ایپ آن کیا تو خوش قسمتی سے شانزہ بھی آن لائن تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ میں نے کافی دن گزرنے کے بعد اس سے رابطہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے شکوہ کیا کہ وہ جب بھی میرے نمبر پر ٹرائی کرتی تھی تو میرا سیل فون بند جاتا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، دراصل جس علاقے میں میں موجود تھا وہاں سیل فون کے سگنل نہیں آتے تھے۔ لیکن بتا تو سکتے تھے نا، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ کیسے بتاتا جب فون کے سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال اداس نہ ہو اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب میرا فون بند ہو تو سمجھ لینا کہ نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ وہ میری بات سمجھ گئی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تو وہ بولی، اوہو یاد آیا، نازنین آنٹی کا قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں جیسے بے اختیار بولا۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کب؟ 2 روز قبل۔ کس نے قتل کیا ہے؟ شانزے نے جو نام بتایا اسے سن کر غم و غصے کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑتی چلی گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 54 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ کو مل سکے۔ نازنین کو شانی نے قتل کیا تھا۔ رات کے کسی پہر وہ اس کے گھر میں گھسا تھا۔ اس نے نازنین کو رسی سے باندھ کر اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دی تھی اور پھر انتہائی صفاقی سے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل رہا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے جاتے چند لوگوں نے اسے دیوار پھاندتے دیکھ کر اسے گھیر لیا۔ شانی نے انہیں دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن بالآخر وہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اسے فوراً پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس کے لباس پر خون کے دھبے تھے، اس لیے تفتیش پر اس نے بتا دیا کہ اس نے نازنین کو قتل کیا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر نازنین کی رہائش گاہ پر پہنچ کر اس کی لاش تحویل میں لے لی تھی۔ یہ انکشاف انگیز خبر میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امریکہ سے واپسی پر میں نازنین سے مل کر معلوم کروں گا کہ وہ مجھ پر کیوں مہربان ہو گئی تھی، اس نے چودھری باسط کے قہر سے مجھے کیوں بچایا تھا۔ ان سوالات کے جوابات نازنین ہی دے سکتی تھی،
لیکن افسوس کہ وہ میرے واپس جانے سے پہلے ہی قبر میں اتر گئی تھی۔ مجھے اس کے قتل کا بے حد دکھ اور ملال تھا۔ شانی نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ یہ میرا خود سے سوال تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد پھر میں نے یہی جواب اخذ کیا، شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ نازنین نے میری مدد کی تھی اور اس کی وجہ سے چودھری باسط زیر حراست تھا۔ انتقاماً اس نے نازنین کو قتل کیا ہو۔ انتقام میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، ہوش و خرد کھو بیٹھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، دماغ پر صرف انتقام لینے کا خون سوار ہوتا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ شانزے کے لہجے میں بھی غیر یقینی نمایاں تھی۔ امی تو یہ خبر سنتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھیں اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ کیا شانی نے بتایا کہ اس نے نازنین کو کیوں قتل کیا ہے؟ میں نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شانزے بھی متانت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ نازنین آنٹی کی وجہ سے بابا زیر حراست ہیں، جس کا اسے غصہ تھا اور وہ نازنین آنٹی کو قائل کرنے گیا تھا کہ وہ بابا کو چھڑوانے کے لیے اپنا بیان بدلیں، لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے غصے میں آ کر انہیں قتل کیا۔ اس نے قتل جیسا سنگین جرم کیا ہے تو اسے سزا بھی ملے گی، میں نے تبصرہ کیا۔ ٹھیک کہتے ہو، شانزے نے میری بات کی تائید کی۔ بہرحال تم سناؤ، کیا روزینہ کا کچھ پتہ چلا؟ کوشش جاری ہے، میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد اسے تلاش کر لوں گا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں جلد کامیابی ملے، وہ دعائیہ لہجے میں بولی تو میں نے آمین کہا۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر طویل سانس اپنے اندر انڈیلی اور سیل فون ٹیبل پر رکھ کر بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تبھی بابر واش روم سے باہر آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ شانزے سے، میں نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ چہکا، کیا باتیں ہوئیں؟ کیا شادی کی پلاننگ ہو رہی تھی؟ بکواس مت کرو یار، میں اکتایا۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا شادی کرنا بکواس ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، اگر کبھی بھابھی سے ملاقات ہوئی تو اسے ضرور بتاؤں گا کہ تم شادی کو بکواس۔ پلیز یار خاموش ہو جاؤ، میں نے اسے ڈپٹا۔ ہر بار الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ ابھی میری اس سے شادی نہیں ہوئی اور تم نے اسے بھابھی بھی بنا لیا۔ ہونے والی تو ہے نا، اس نے ڈھٹائی سے مجھے جتایا۔ بہرحال مجھے بتا دو بھابھی سے کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں چند لمحے اسے گھور کر دیکھتا رہا، پھر انکشاف آمیز لہجے میں بولا، تمہاری آنٹی نازنین قتل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ ایسے اچھل پڑا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جو تم نے سنا۔ کس نے انہیں قتل کیا ہے؟ شانی نے؟ اس نے دہرایا۔ لیکن کیوں؟ اس بدبخت نے کیوں نازنین آنٹی کو قتل کیا ہے؟ میں نے وجہ بتائی تو اسے بھی تعصف ہوا، ساتھ ہی اسے شانی پر غصہ بھی آیا، لیکن غصہ کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ ہم تھوڑی دیر اس حوالے سے ڈسکس کرتے رہے، پھر میں نے واٹس ایپ پر مرینا سے رابطہ کیا۔ وہ آف لائن تھی لیکن اس کے 3 واٹس ایپ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ایک میسیج میں اس نے امی، ماموں، ممانی اور اپنی خیریت بتائی تھی۔ دوسرے میسیج میں اس نے میری خیریت دریافت کی تھی، ساتھ ہی روزینہ کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ اس کے میسیج کا جواب دینے کے بعد میں نے حیدر الماس سے رابطہ کیا لیکن وہ آف لائن تھے۔ بہرحال میں نے سیل فون آف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد لائٹ آف کر کے ہم دونوں اپنے اپنے لحاف خود پر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ میں نے کروٹ بدلی اور روزینہ کے بارے میں پھر سوچنے لگا۔ مجھے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی، لیکن اس تک پہنچنے کا ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ کلارا نے اپنے ماتحت کو جین بارٹر کے نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنے کی ذمہ داری سونپ تو دی تھی، لیکن وہ کب تک لوکیشن ٹریس کر کے بتائے گا، اس بارے میں کچھ قیاس نہیں تھا۔ سوچتے ہی میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ بابر مجھ سے پہلے ہی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ اگلے روز ناشتہ کرنے کے بعد ہم لان میں دھوپ سیکنے کی غرض سے آ گئے۔ کلارا مسلسل اپنے ماتحت سے رابطے میں تھی۔ دوپہر کے وقت ہی کلارا کو اس کے ماتحت کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ جین بارٹر کا نمبر 1 ماہ سے بند ہے اور اس نے آخری کال 34 روز پہلے دوپہر 2 بجے ریسیو کی تھی۔ آخری سگنل میکسیکو کی ایک کالونی میں شو ہوئے تھے۔ واقعات الجھتے جا رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑو جین بارٹر کو، کوئی اور سرا تلاش کرنا چاہیے، بابر نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلارا نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ بابر لمحہ بھر سوچنے کے بعد صراحت سے بولا، دیکھو ہم کتنے دنوں سے جین بارٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی۔ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کسی ایسے بندے کو تلاش کریں جو ہمیں بلیک پوائنٹ کے بارے میں بتا سکے، یا کسی ایسے بندے کے بارے میں بتا سکے جو ایسے اڈوں کے بارے میں جانتا ہو۔
اس کے ذریعے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ بندہ ہم کہاں تلاش کریں گے؟ کلارا دلچسپی سے بولی۔ کسی کلب میں، کسی ہوٹل وغیرہ میں، بابر نے تجویز دی۔ تم یوں کہو کہ تمہارا دل کلبوں میں جانے کو مچل رہا ہے، کلارا مصنوعی خفگی سے بولی۔ لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی بات پر بابر بوکھلا گیا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بابر جلدی سے بولا، تم غلط سمجھی ہو۔ کلارا جواباً کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تبھی کلارا کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے اپنے سیل فون کی سکرین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ کال ریسیو کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگاتے وہ گمبھیر لہجے میں بولی، ہیلو۔ دوسری طرف سے کال کرنے والے نے نہ جانے کیا کہا کہ وہ کیا کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہو گئے تھے۔ ہم بھی باری باری اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی غیر معمولی بات تھی جس نے کلارا کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کا لہجہ بھی روحانسا ہو گیا تھا۔ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ کس ہاسپٹل میں؟ اوکے۔ جب اس نے فون کان سے ہٹایا تو لیزا نے پوچھا، کیا ہوا ہے کلارا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ اوہ، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، کلارا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے فوراً ہاسپٹل جانا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ وہ اندر کی طرف بڑھی تو بابر نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں اور لیزا دونوں ان کے پیچھے چل دیے۔ تبھی کلارا اپنا بیگ اٹھائے باہر آ رہی تھی اور بابر اس کے ساتھ تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کلارا سے کہا۔ نہیں مورس، کلارا نے رک کر جواب دیا، تم یہیں رہو اور میرے ڈیڈ کے لیے دعا کرو۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کلارا جانے لگی تو لیزا نے اس سے کہا، کلارا ہاسپٹل پہنچ کر مجھے بتا دینا۔ کلارا اوکے کہتی ہوئی بابر کے ہمراہ وہاں سے چلی گئی۔ اب گھر میں میں اور لیزا رہ گئے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب سے اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، اس کے بولنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، وہ اچھی تھی، لیکن اس کا اظہار محبت کرنا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ ہمارے معاشروں، رہن سہن میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ پھر میں شانزے کو نہ ہی دھوکہ دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر میری زندگی میں شانزے نہ بھی ہوتی تب بھی میں لیزا کو اپنے دل میں جگہ نہ دے پاتا۔ لیزا جس معاشرے میں رہتی تھی وہاں اگر ایک لڑکا کسی لڑکی کو دھوکہ دے دیتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ لڑکی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو جاتی، اسے لڑکے کے دھوکہ دینے یا بے وفائی کرنے پر دکھ یا ملال نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہمارے ہاں اس کا بالکل الٹ تھا۔ مشرقی عورت اپنی پہلی محبت نہ بھولتی تھی، نہ دھوکہ دیتی تھی۔ آخری سانس تک وہ وفا کے بندھن میں بندھی رہتی تھی۔ لیزا کا مزاج کیسا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سوزین اور کوپر بھی آ گئے تو میں نے سکون کی سانس لی۔ لیزا ان دونوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میں لیزا کو کچھ بتائے بغیر گھر سے نکل آیا۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، ساتھ ہی میرا ارادہ چہل قدمی کرنے کا بھی تھا۔ چنانچہ میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک طرف بڑھ گیا۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ کشادہ گلیوں میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مست دکھائی دیا۔ اسی دوران میں نے جولیا پیٹرک کو بھی کال کی، لیکن اس کا فون ہنوز آف ملا۔ مجھے اس کی بھی فکر لاحق تھی، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے فون کا مسلسل بند جانا خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ کہیں جولیا پیٹرک کو قتل نہ کر دیا گیا ہو، یہ خیال بھی مجھے کئی بار آیا تھا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے مین سڑک پر پہنچ گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت کم تھی، سڑک دور دور تک شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ موسم بھی قدرے بہتر تھا، لیکن آسمان پر آوارہ بادل منڈلا رہے تھے۔ باہر کیف بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ میری رائے تھی۔ قدرت کو کیا منظور تھا وہ قدرت ہی جانتی تھی۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ لیزا کی کال آ گئی۔ میرے ہیلو کہتے ہی وہ پریشان لہجے میں مستفسر ہوئی، مورس تم کہاں ہو؟ میں واک کر رہا ہوں، میں نے جواباً کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اوکے، لیکن اس وقت کہاں ہو؟ سڑک پر ہوں، میں نے بتایا۔ اوکے، میرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں۔ لیزا نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ فٹ پاتھ سے تھوڑے فاصلے پر درختوں کے ساتھ ایک سنگی بینچ پڑا تھا۔ میں اس بینچ پر بیٹھ کر لیزا کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ گئی۔ مورس، گھر سے نکلتے وقت مجھے بتا تو دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ واک پر آ جاتی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواباً کہا، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس نے ہنکاری بھری اور اندازہ لگاتے ہوئے گویا ہوئی، شاید تم میرے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہو۔ نہیں،
میں اپنی بہن کے بارے میں پریشان ہوں۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید اسے یہ گمان تھا کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگا کہ تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو؟ وہ خوش فہم لہجے میں بولی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، تمہاری پریشانی میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن ہم تمہاری بہن کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔